آئی ایم دا ٹیچر آف اسلامیات اور میرا مضمون ہے اسلامیات اور میری جماعت ہے پنجم۔ آئیں اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے غزوہ خندق۔ سب سے پہلے ہم غزوے کو پڑھیں گے۔ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ لڑائی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حصہ لیا ہو، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اس غزوے کا نام خندق کیوں ہے؟ کیونکہ اس لڑائی میں مسلمانوں نے اپنی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودی، اس لیے اس لڑائی کا نام غزوہ خندق ہے۔ آئیں ہم اس سے پڑھتے ہیں۔ جب ہم اس سبق کو ختم کریں گے تو اس سے ہم نے اس طریقے سے پڑھنا ہے اس سبق کو کہ بچے اس قابل ہو جائیں کہ وہ غزوہ خندق کے اسباب پڑھ سکیں اور اس واقعے اور غزوہ خندق میں کیا کیا ہوا تھا وہ بیان کر سکیں اور غزوہ خندق کے نتائج بتا سکیں اور غزوہ خندق سے حاصل ہونے والے سبق کو بیان کر سکیں۔ آج ہی ہم غزوہ خندق کو پڑھتے ہیں۔ غزوہ خندق 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس کو انڈر لائن کریں بیٹا۔ غزوہ خندق 5 ہجری میں پیش آیا۔ غزوہ خندق کب پیش آیا؟ 5 ہجری میں۔ غزوہ بدر جو تھا وہ 2 ہجری میں پیش آیا۔ غزوہ احد جو تھا وہ 3 ہجری میں پیش آیا اور غزوہ خندق جو ہے وہ 5 ہجری میں پیش آیا۔ اب اس کو انڈر لائن کر لیا آپ لوگوں نے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اس لڑائی میں مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے ایک خندق کھودی، یعنی مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے ایک خندق کھودی۔ دفاع اس کو انڈر لائن کریں، حفاظت کہتے ہیں اس کو، کہ اس لڑائی میں ایک خندق کھودی جس کی وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ پتہ چل گیا بیٹا آپ کو کہ یہ 5 ہجری میں ہوا تھا اور اس میں مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے ایک خندق کھودی تھی، اس وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس جنگ کو غزوہ احزاب کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس لڑائی میں کافروں کے ساتھ یہودی بھی مل گئے اور ان کا ایک بہت بڑا گروہ شامل ہو گیا اور انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ چونکہ احزاب جو ہے اس کا مطلب ہے گروہ، تو کافروں کا ایک بہت بڑا لشکر جو تھا انہوں نے مسلمانوں پر مل کر حملہ کیا تھا، اس لیے اس غزوے کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ بیٹا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم اس کے اسباب پڑھتے ہیں کہ کیا وجوہات تھی، کیا سبب تھے جس کی وجہ سے یہ غزوہ جو ہے وہ مسلمانوں کو لڑنا پڑا۔ مختلف غزوات میں ہارنے کی وجہ سے کفار مکہ میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، کیونکہ وہ غزوہ بدر میں بھی ہار گئے تھے، غزوہ احد میں بھی ہار گئے تھے، اس لیے مسلمانوں کے خلاف ان کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، تو انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع کر دیا۔ ابو سفیان کے جھنڈے تلے وہ کیوں جمع ہوئے تھے؟ کیونکہ ابو سفیان جو تھا وہ اسلام کا سخت ترین دشمن تھا، تو پھر جو کافر تھے وہ سب مل کر ابو سفیان کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ چلیے پہلا اسباب ہمارا ختم ہو گیا کہ مختلف غزوات میں ہارنے کی وجہ سے کفار مکہ میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، تو انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان کے پاس جمع ہونا شروع کر دیا۔ اب اس کے دوسرے اسباب کی طرف چلتے ہیں۔ مسلمانوں کے مدینہ منورہ جانے سے کفار مکہ کی شام کے ساتھ تجارت کو پہلے ہی خطرہ تھا، پھر بعد میں ان کو اپنی تجارت بالکل ختم ہوتی نظر آئی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف انتہائی اقدام کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، انتہائی اقدام کا فیصلہ کیا۔ اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں مساک مدینہ کی، اس کا اسباب 3۔ اب بیٹا یہ میں درمیان میں نے اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس میں ورڈنگ تھوڑی سی مشکل ہے، اس لیے آپ بے شک اس کو کاٹ دیں۔ ٹھیک ہے، اب صرف آپ نے اتنا کرنا ہے کہ مسلمانوں کے مدینہ منورہ جانے سے کفار مکہ کی شام کے ساتھ تجارت کو پہلے ہی خطرہ تھا، بعد میں ان کو اپنی تجارت بالکل ختم ہوتی نظر آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف انتہائی اقدام کا فیصلہ کیا۔ 2 اسباب ہو گئے۔ اب تیسرے کی طرف چلتے ہیں۔ مساک مدینہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے غزوہ بدر کے بعد یہودی قبیلہ بنو قینقاع کو جلاوطن کیا گیا اور غزوہ احد کے بعد یہودی قبیلہ بنو نذیر کو جلاوطن کیا گیا۔ اب ہم کس کی خلاف ورزی کے بعد؟ مساک مدینہ کی۔ کون سا غزوہ تھا؟ غزوہ بدر۔ اس کے بعد کس قبیلے کو کیا گیا؟ یہودی قبیلے بنو۔ بیٹا اس کو انڈر لائن کرتے جائیں، پہلے کس کے بعد؟ مساک مدینہ، اس کے بعد غزوہ بدر۔ کون سا غزوہ تھا؟ غزوہ بدر۔ اس کے بعد کس یہودی قبیلے کو نکالا گیا؟ بنو قینقاع کو۔ اور پھر اس کے بعد کون سا غزوہ تھا؟ غزوہ احد۔ اس کے بعد کس قبیلے کو نکالا گیا؟ بنو نذیر کو۔ یہ لوگ خیبر اور شام کے سرحدی علاقوں میں آباد ہیں، یعنی یہ خیبر اور شام میں جا کر آباد ہو گئے۔ انہوں نے قریش مکہ کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا۔
چلیں جی بیٹا جی اتنا ہمارا ہو گیا، اس کے 3 اسباب ہیں جو کہ ہم نے یاد کر لیے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ابو سفیان مکہ مکرمہ سے 4000 کافروں کا لشکر لے کر ابو سفیان جو تھا وہ اسلام کا سخت ترین دشمن تھا۔ وہ جب مکہ سے نکلا تو اس کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 4000۔ راستے میں دیگر اتحادی قبائل ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ یہ اتحادی قبائل کون سے تھے؟ یعنی یہودی بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور کچھ اور بھی کافر تھے وہ ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ یوں 10,000 جنگجوؤں، یعنی جب وہ مدینہ منورہ میں پہنچے تو اس وقت ان کی تعداد 10,000 تھی۔ جب مکہ مکرمہ سے ابو سفیان نکلا 4000 اس کا لشکر تھا۔ پھر کچھ اتحادی قبائل میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس میں کوئی یہودی بھی تھے، کوئی کافر بھی تھے، وہ راستے میں ملتے گئے اور جب وہ مدینہ منورہ میں پہنچے تو ان کی تعداد 10,000 ہوگی۔ لشکر کفار کی اطلاع ملنے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اب کس مشورہ کیا؟ کیونکہ کوئی بھی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ شہر کے گرد خندق کھود کر مدینہ منورہ کا دفاع کیا جائے۔ کون سے صحابی تھے؟ حضرت سلمان فارسی۔ کون سے تھے؟ حضرت سلمان فارسی۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ شہر کے گرد خندق کھود کر مدینہ منورہ کا دفاع کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھوڑے پر سوار ہو کر علاقے کا جائزہ لیا۔ بیٹا آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، کل انشاءاللہ جو ہے وہ ہم نیکسٹ پڑھیں گے۔ اب ہم اس کے کچھ MCQs دیکھتے ہیں، پھر اس میں سے جو کوسچن بنتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بھی انڈر لائن کروا دیتی ہوں۔ اس کے ساتھ جو ہے سمر پیک میں وہ جو سارے کوسچن ہیں وہ سالو بھی کیے ہوئے ہیں، آپ نے وہاں سے بھی دیکھ لینے ہیں اور یہاں سے بھی میں آپ کو انڈر لائن کروا دیتی ہوں۔ اب ہم اس کے MCQs کی طرف چلتے ہیں۔ MCQs دیکھیں بیٹا، اس کے کوئی 5 MCQs میں نے بنا دیے ہیں۔ پہلا ہے جتنا ہم نے سبق پڑھا اسی میں سے میں نے MCQs بنائے۔ پہلا MCQs ہے غزوہ خندق کب پیش آیا؟ غزوہ خندق کب پیش آیا؟ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ ہے 2 ہجری، 4 ہجری، 3 ہجری، 5 ہجری۔ تو آپ نے کہاں پہ کس پہ ٹک کرنا ہے؟ 5 ہجری پہ۔ کس ٹک کرنا ہے؟ 5 ہجری پہ۔ اس کے بعد اس غزوے کا دوسرا نام کیا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک تو نام اس کا غزوہ خندق ہے، دوسرا اس کا کون سا ہے؟ پہلا غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، اور اس کا دوسرا نام تھا بیٹا اس کا دوسرا نام تھا غزوہ احزاب۔ اس کا دوسرا نام تھا غزوہ احزاب۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ ابو سفیان مکہ مکرمہ سے کتنے کا تھا؟ غزوہ احزاب۔ ٹھیک ہے، کون سا تھا؟ غزوہ احزاب۔ ابو سفیان مکہ مکرمہ سے کتنے کافروں کا لشکر لے کر نکلا تھا؟ وہ میں آپ کو، جب وہ نکلا تھا مکہ مکرمہ سے تو وہ کتنا تھا؟ ہم نے ابھی پڑھا ہے 4000۔ ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر کے بعد یہودی قبیلے، اچھا جی اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں، شروع کریں۔ غزوہ یہودی قبیلے کو جلا وطن کیا گیا تھا، یہ بھی ابھی ہم نے پڑھا تھا۔ کس کو کیا گیا تھا؟ غزوہ بدر کے بعد بنو کنیکا کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے مشورے سے خندق کھودی تھی؟ وہ بھی ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ کس کے مشورے سے؟ حضرت سلمان فارسی کے۔ چلیں بیٹا ہمارے MCQs جو تھے وہ تیار ہو گئے۔ اب ہم ذرا بک کی طرف چلتے ہیں، اس میں سے جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کے ہم ذرا کوسچن دیکھتے ہیں، شارٹ کوسچن کے کون کون سے ہیں۔ پہلا کوسچن ہے، مساک مدینہ کی خلاف ورزی کرنے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے کن قبیلوں کو جلا وطن کیا؟ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کن کو کیا۔ یہ دیکھیں بیٹا، مساک مدینہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے غزوہ بدر کے بعد یہودی قبیلے بنو کنیکا کو جلا وطن کیا گیا، اور غزوہ احد کے بعد یہودی قبیلے بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا۔ یہ لوگ خیبر اور شام کے سرحدی علاقوں میں آباد ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ کافروں کو اکسایا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ نیکسٹ کوسچن دیکھیں، غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ ہم یہاں پہ چلے جاتے ہیں جی۔ ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ حضرت سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ شہر کے گرد خندق کھود کر مدینہ منورہ کا دفاع کیا جائے۔ اب ہم نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں، غزوہ خندق کے 2 بنیادی اسباب تحریر کریں۔ بیٹا وہ ہم نے ابھی پڑھے ہیں، ان تینوں میں سے آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ مختلف غزوات میں ہارنے کی وجہ سے کفار مکہ میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، تو انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع کر دیا۔ اگر ہم اس کا سبب تیسرا کرتے ہیں تو بیٹا یہ پہلے بھی ہم کوسچن کر سکیں، وہ آسان ہو جائے گا۔ مساک مدینہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے غزوہ بدر کے بعد یہودی قبیلہ بنو کنیکا کو جلا وطن کیا گیا، اور غزوہ احد کے بعد یہودی قبیلہ بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا۔ یہ آپ نے اتنا جو ہے، یہ لوگ خیبر اور شام کے سرحدی علاقوں میں آباد ہیں، انہوں نے قریش مکہ کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ چلیں جی بیٹا آج ہمارا اتنا ہی کام تھا، کل انشاءاللہ نیکسٹ جو ہوگا ہمارا اس میں آپ کو، اور جو اگلا پیج ہے پیج نمبر 51، وہ آج ہم نے 50 پڑھا ہے، اس میں ہم انشاءاللہ 51 جو ہے اس کو پڑھیں گے۔